وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ سابقہ آیات میں کافر اور مومن کی مثال بیان کی گئی تھی کہ کافر صرف دنیا کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کے سامنے چونکہ آخرت نہیں، آخرت پر اس کا ایمان نہیں، اعتقاد نہیں، اس لیے وہ آخرت کو سامنے رکھتا ہی نہیں، نہ دعاؤں کے اندر نہ منصوبہ بندی کے اندر۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے انسان اپنی منصوبہ بندی میں اپنی آخرت کو رکھے، اس کے بعد دنیا کو رکھے۔ اور ذکر یہ کیا گیا تھا کہ جو مومن ہے وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہماری دنیا بھی بھلی فرما اور ہمیں آخرت کی بھی خیر و خوبیاں عطا فرما۔ ان آیات میں ایک منافق کا تذکرہ اور پھر آگے ایک خالص مومن کا تذکرہ، کہ دیکھیں منافقین کی کیا روش تھی، ان کا طرز عمل کیا تھا، اور مومنین کا طرز عمل کیا تھا۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ایک شخص لوگوں میں سے ایسا بھی ہے کہ جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، بڑی باتیں نکھار نکھار کر بنا کر کرتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، یعنی باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے جی اللہ گواہ ہے اس بات پر، جیسے عام لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری اس بات پر اللہ گواہ ہے، وہ بھی اسی طرح اللہ کو گواہ بنا کر باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ آپ کا شدید ترین کٹر دشمن ہے۔ اور یہ کون تھا؟ اخنس بن شریک، اور یہ مدینہ طیبہ آیا تھا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اس کی حرکتوں کا بھی ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ آپ کی مجلس سے لوٹا تو زمین میں فساد مچانے لگا، لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد مچانے لگا، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فصل اور نسل کو برباد کرنے لگا۔ یہ مدینہ طیبہ آیا تھا، آپ علیہ السلام کی مجلس میں بڑی باتیں چیتیں کر کے جب واپس جانے لگا تو راستے میں ایک مسلمان کی کھیتی نظر آئی تو اس کو آگ لگا دی، ایک مسلمان کے پالتو جانور نظر آئے تو ان کو ذبح کر دیا، یعنی غیظ و غضب کی وجہ سے۔ تو دل میں نفاق، دل میں کفر، اور زبان پر اس کا ایمان، تاکہ ہمیں بھی وہ سارے فوائد حاصل ہوں جو مسلمانوں کو غنیمت کی شکل میں جہاں سے بھی حاصل ہو جائیں تو ہمیں بھی وہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ تو ایمان لانے کا مقصد بھی کیا تھا؟ دنیا داری اور صرف اپنی عزت بنانا، یہ مقصد تھا۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی نخوت اس کو گناہ پر ابھارتی۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسے شخص کو جہنم ہی راس آئے گی، وہ اسی میں جا کر ٹھکانہ پکڑے گا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو اس منافق کا تذکرہ ہو گیا۔ آگے پکے سچے مومنین کے بارے میں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو خریدتے ہیں، اپنی جان کا سودا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں، جس میں ایک واقعہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو کفار نے ان کو گھیر لیا، تو وہ تیر بڑا اچھا چلایا کرتے تھے، اپنی ترکش سے تیر نکال کے فرمانے لگے ان کفار کو کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں اور میرا تیر کبھی بھی نشانے سے خطا نہیں جاتا، تو میں اس وقت تک تم پر تیر چلاؤں گا جب تک میرے پاس تیر باقی ہے، اور اس کے بعد پھر میں اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے پاس تلوار بھی نہ رہی تو پھر تم جو چاہے کرنا، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارے نفع کا سودا بھی تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مکہ میں اپنے مال کا پتہ بتا سکتا ہوں جو میں نے چھپایا ہے، تو تم وہ لے لو، میری جان چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا مال کا پتہ بتایا اور خیر و عافیت سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو یحییٰ، تو نے تو بڑا نفع کا سودا کیا کہ اپنی دنیا کی چیزیں دے دی اور اپنی جان کا سودا کر لیا، اپنے آپ کو ٹھیک سے سلامتی کے ساتھ لے کر یہاں پہنچ گئے، تو اس کی طرف اشارہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہے کہ جو اپنی جان کا سودا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ کریم ہے، بہت زیادہ فضل فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہ منافقین کا اور پکے مومنین کا تذکرہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پکا سچا ایمان اور پکے مومنین کی علامات پیدا فرمائے اور ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے، نیک بندوں میں شامل فرمائے۔